الله الرحمن الرحيم فإن كان اللفظ له حقيقة مستعملة ومجاز متعارف كما إذا حلف لا يأكل من هذه الحنطة أو لا يشرب من هذه الفرات فعند أبي حنيفة رحمه الله العمل بالحقيقة أولى وعندهما العمل بعموم المجاز أولى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان العمل بالحقیقت متى امکن سقط المجاز. حقیقت پہ جب تک عمل ممکن ہو مجاز ساقط ہے. یہ ضابطہ بیان کیا تھا اور میں نے آپ کو بتایا یہ صرف اجمال ہے. تفصیل میں کچھ اور بات بھی سامنے آئے گی. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے اجمال سے جو بات آپ سمجھتے ہیں تفصیل سے جب بات آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. اجمال میں للاکثر حکم الکل کے تحت بہت سی باتیں کر دی جاتی ہیں، لیکن جب تفصیل میں جائیں گے تو بہت سی ایسی باتیں ہوں گی جو مختلف ہوں گی. تو اب حقیقت متعذرہ ہو تو مجاز کی جانب جایا جائے گا، حقیقت معجورہ ہو تو انصراف المجاز ہوگا، حقیقت مستعملہ ہو اب کیا حکم ہے ذہن میں رکھنا. حقیقت مستعملہ ہے اور غالبۃ الاستعمال ہے. حقیقت مستعملہ اور اب حقیقت مراد، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. حقیقت مستعملہ مجاز متعارف یعنی غالب الاستعمال. حقیقت مستعملہ مجاز متعارف. قفل مدینہ تو نہیں لگایا ہوا جی؟ لگ رہا ہے کہ لگایا ہوا ہے، کھلواتے ہیں. تو حقیقت مستعملہ مجاز متعارف یعنی غالب الاستعمال. اس میں اختلاف ہے امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کے بیچ. ٹھیک ہے، امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقت مستعملہ مجاز متعارف حقیقت اولا، اور صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی کیا ہو گیا؟ تو آپ کیا کر کے آئے ہو پھر؟ حقیقت مستعملہ مجاز متعارف یعنی غالب الاستعمال. امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حقیقت اولا، صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجاز اولا. بس یہی بات ہے اور کوئی بات نہیں. ٹھیک ہو گیا؟ دوبارہ سمجھیں توجہ سے. مسئلہ یہ کہ حقیقت اجمالی طور پر بتایا تھا کہ ان العمل بالحقیقت متى امکن سقط المجاز، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تفصیل میں کچھ وضاحت ایسی آئے گی جس سے یہ معلوم پڑے گا کہ مجاز کوئی حکم کلی نہیں ہے، حکم اکثر ہی آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کی تین قسمیں بنائیں: حقیقت متعذرہ، معجورہ اور مستعملہ. حقیقت متعذرہ مجاز کی طرف جایا جائے گا، حقیقت معجورہ انصراف المجاز ہوگا. حقیقت مستعملہ اور حقیقت غالبۃ الاستعمال. حقیقت مستعملہ اور حقیقت غالبۃ الاستعمال بالاتفاق حقیقت ہی مراد ہوگی. مجاز کا ارادہ جائز ہوگا لیکن حقیقت اولا ہے. اور اگر حقیقت مستعملہ مجاز متعارف، حقیقت مستعملہ کی میں نے دو قسمیں بنائی ہیں، حقیقت مستعملہ غالبۃ الاستعمال اور حقیقت مستعملہ مجاز متعارف یعنی مجاز غالب الاستعمال. اس صورت میں اختلاف ہے امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اور صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کے بیچ. امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقت اب بھی اولا ہے، صاحبین فرماتے نہیں اب مجاز اولا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اختلاف کون سی صورت میں ہوا؟ چوتھی صورت ہوئی، یعنی تیسری صورت کی دوسری صورت. متعذرہ، معجورہ، مستعملہ. متعذرہ معجورہ میں کوئی اختلاف نہیں. جو مستعملہ ہے اس کی پھر دو صورتیں: حقیقت غالبۃ الاستعمال، مجاز غالب الاستعمال. حقیقت غالبۃ الاستعمال تو حقیقت اولا، مجاز غالب الاستعمال یہ وہ صورت ہے جس میں آ کے اختلاف ہے امام صاحب کا اور صاحبین کا. امام صاحب فرماتے ہیں اب بھی حقیقت اولا
صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، اب مجاز اولا. ٹھیک ہو گیا؟ باسی توجہ نہیں ہے، توجہ کرنا. تو اگر لفظ کے لیے حقیقت مستعملہ ہو اور مجاز متعارف ہو، مجاز متعارف کے معنی ہے مجاز غالب الاستعمال ہو، مجاز غالب الاستعمال ہو. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حقیقت پر عمل اولا ہے، اور صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عموم مجاز پر عمل اولا ہے. بات سمجھے؟ بیچ میں انہوں نے دی مثال. اس نے کہا واللہ لا آکل من هذه الحنطہ، میں یہ گندم نہیں کھاؤں گا، اللہ کی قسم میں یہ گندم نہیں کھاؤں گا. ٹھیک ہے؟ تو گندم کھانا حقیقت مستعملہ موجود ہے، عام طور پر تو اس کی روٹی کھائی جاتی ہے، ایسی ہے. لیکن گندم کو ابال کے یا گندم کو بھون کے کھانے کا تصور ابھی تک موجود ہے نہیں ہے نا؟ تو حقیقت مستعملہ ہے نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ البتہ مجاز غالب الاستعمال ہے، یعنی اس کی روٹی کھانا. بات سمجھے؟ واللہ لا اشرب من هذا النہر، یہ جو نہر ہے میں اس سے پانی نہیں پیوں گا. تو حقیقی معنی تو یہ ہے کہ بھئی من هذا النار، شرب من هذا النار. تو شرب من هذا النار حقیقی معنی یہ کہ منہ اس کے اندر لگا کے پانی پی لیے جائے. ٹھیک ہو گیا؟ لیکن اچھا اس کا تصور بھی موجود ہے دیہاتوں میں، بالخصوص جو جنگلات ہیں ان کے اندر آپ چلے جائیں تو وہاں پر لوگ جو ہے ایسے سیدھا منہ لگا کر جو ہے نا وہ چشمے کے اندر پانی پی لیتے ہیں اب بھی. اس کا تصور موجود ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو حقیقت مستعملہ ہے، لیکن کیا ہے مجاز متعارف ہے. بھئی اس سے حاصل شدہ پانی، لازمی نہیں کہ اس کے اندر منہ لگا کے پیے جائے. اس سے حاصل شدہ پانی کیسے کسی برتن میں ڈال کے، مشکیزے میں ڈال کے وغیرہ وغیرہ. اب میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے. تو اب یہ دو مثالیں پیش کی ہیں مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے. اس میں امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عمل بالحقیقت اولا ہے، صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عموم مجاز پہ عمل اولا ہے. بات سمجھو نہیں؟ تفصیل سمجھنے سے پہلے کچھ تھوڑی وضاحت سمجھ لو. صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو موقف بیان کیا جا رہا ہے وہ دو طریقوں سے. ایک یہ ہے العمل بعموم المجاز اولا، دوسرا ہے العمل بالمجاز المتعارف اولا. ٹھیک ہے؟ العمل بالمجاز المتعارف اولا. صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجاز متعارف پہ عمل اولا ہے، عمومی مجاز ضروری نہیں ہے، مجاز کا متعارف ہونا یہ کافی ہے. یہ جو دو مثالیں ہیں توجہ رکھنا، یہ دو مثالیں ان دونوں قسم کے جو مذاہب ہیں دونوں کی بن سکتی، دونوں قسم کی جو وضاحتیں ہیں دونوں کی مثالیں بن سکتی ہیں. میں اس کی تقریر کرتا ہوں. آپ یہ سمجھ لیں کہ صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف بیان کرنے کی دو عبارتیں ہماری کتب اصول کے اندر مذکور ہیں. ایک العمل بالمجاز متعارف اولا، دوسری العمل بعموم المجاز اولا. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا العمل بعموم المجاز اولا. سمجھ رہے بات کو؟ اور دیگر بعض کتب اصول کے اندر موجود ہے العمل بالمجاز المتعارف اولا. آپ سمجھے نہیں؟ توجہ ہے؟ ٹھیک ہے. اب آپ جو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اس لحاظ سے بات سمجھے. امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عمل بالحقیقت اولا، لہٰذا دانے کھائے، کچے کھائے، بھون کے کھائے، ابال کے کھائے. جی دانے کھائے تو قسم ٹوٹے گی گندم کے، روٹی کھائے تو قسم نہیں ٹوٹے گی. نہیں سمجھے ہو؟ کیونکہ روٹی تو مجازن ہادی لینتا ہوئی نا، ہادی لینتا حقیقتاً تو وہ دانے تھے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہو گیا امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف. صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اب صاحبین عموم مجاز والی بات کو لیں. صاحبین کہتے ہیں عموم مجاز پہ عمل اولا ہے. عموم مجاز کے بارے میں پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ایسے معنی مجازی کا ارادہ کیا جائے کہ حقیقت اس کا ایک فرد بن کر رہ جائے. ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا حقیقی معنی اس کا فرد ہے، لہٰذا روٹی کھائے جب بھی قسم ٹوٹے گی، دانے کھائے وہ کچے
بھون کے، ابال کے، جب بھی قسم ٹوٹے گی، یہ عموم میں مجاز۔ اور اگر مجاز متعارف کہیں، صاحبین کہہ رہے ہیں مجاز متعارف پہ عمل اولا ہے۔ مجاز متعارف تو روٹی ہے نا، روٹی کھائے گا تو قسم ٹوٹے گی، وہ دانے کھا لے کچے، بھون کے ابال کے تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ مجاز متعارف میں اور عموم مجاز والے الفاظ میں یہ فرق بنے گا۔ بات آپ سمجھے ہو رہی؟ اسی طرح اس نے کہا کہ واللہ لا اشرب من ھذا النہر، میں اس نہر سے پانی نہیں پیوں گا۔ تو اب امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ادھر منہ لگا کے پانی پیے تو قسم ٹوٹے گی، پیالے میں ڈالا، گلاس میں ڈالا اور پی لیا، قسم نہیں ٹوٹے گی۔ صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عموم مجاز والے الفاظ پر، عموم مجاز والی تعبیر پر، کہ بھئی وہ پیالے میں ڈال کے پانی پیے، گلاس میں ڈال کے پانی پیے، کسی میں ڈال کے پانی پیے، منہ لگا کے پانی پیے، قسم ٹوٹے گی، عموم مجاز پہ عمل اولا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ اور مجاز متعارف والی تعبیر پر کیا ہوگا کہ اگر منہ لگا کے پانی پیے تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ مجاز متعارف کیا ہے؟ بھئی اس سے حاصل شدہ پانی پینا، اس سے حاصل شدہ پانی پیے گا تو قسم ٹوٹے گی، خود اس میں منہ لگا کے پانی پیے تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ بات سمجھے نہیں سمجھی؟ مثال آ گئی ذہن میں؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل کی بات بعد میں کرتے ہیں۔ امام صاحب علیہ رحمہ کی دلیل کیا ہے، صاحبین کی دلیل کیا ہے؟ ابھی ہم نے دلیل کی بات نہیں کی، ابھی مسئلہ سمجھے، توجہ ہے نا؟ تو اگر لفظ کے لیے حقیقت مستعملہ ہو اور مجاز متعارف، یہ مثال بیچ میں دے رہے، جیسا کہ جب قسم کھائے نہ کھائے گا اس گندم سے، نہ پیے گا اس نہر سے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حقیقت پہ عمل اولا ہے، اور صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عمومی مجاز پہ عمل اولا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ وهذا يرجع إلى أصل وهو أن المجاز خلف عن الحقيقة في التكلم عند أبي حنيفة رحمه الله حتى صحت الاستعارة به عنده وإن لم ينعقد لإيجاب الحقيقة كما في قوله لعبده وهو أكبر سنا منه هذا ابني۔ پڑھیں فاعتبر الرجحان في نہیں، فاعتبر امام ابو حنیفہ ہے نا اس کا فاعل، فاعتبر الرجحان فی التکلم فصارت الحقیقة أولى وعندهما المجاز خلف عن الحقيقة في الحكم وفي الحكم للمجاز رجحان لاشتماله على حكم الحقيقة فصار أولى۔ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کیا دلیل ہے اور صاحبین کی کیا دلیل ہے، توجہ ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں مصنف رحمہ اللہ کہ اصل میں یہ جو اختلاف ہے یہ ایک اور اختلاف پر متفرع ہے، ایک اور اختلاف پر متفرع ہے، لہٰذا اس اختلاف، وہ جو اصل ہے اس کی دلیل کی بات کریں گے۔ آپ کے جو اصول ہیں، آپ کا بیان کردہ مسئلہ آپ کے اصول اور ضوابط کے اعتبار سے درست ہو تو اب اس مسئلہ کی دلیل نہیں پوچھی جائے گی، جس اصل پر اس کو یہ مسئلہ مبنی ہے اس اصل کی دلیل پوچھی جائے گی۔ کرم دین توجہ نہیں ہے تیری جی؟ چھٹی ملے گی، ٹینشن نہ لے، جمعرات قریب آ رہی ہے نا جی؟ کیا روز ہے آج؟ ہیر ہے نا؟ اس جمعرات نہیں گیا تھا نا؟ توجہ ہے آپ کی؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں عمل بالحقیقت اولا ہے، صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عمل بالمجاز المتعارف یا عمل بعموم المجاز اولا ہے۔ ٹھیک ہے؟ دلیل کیا ہے دونوں کی؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ ھذا یرجع الی اصل، یہ جو اختلاف ہے نا اس مسئلے میں، یہ اختلاف خود بنیادی اختلاف نہیں ہے، یہ ایک اور اصل پر مبنی ہے، اس میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف کی وجہ سے یہاں پر اختلاف آ گیا۔ بات سمجھے؟ وہ اصل کیا ہے وہ سمجھیں، ذہن میں رکھیں۔ اس بات میں اتفاق ہے کہ حقیقت اصل ہے، مجاز اس کا خلیفہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ حقیقت اصل ہے، مجاز اس کا خلیفہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔
لیکن یہ جو خلفیت ہے، مجاز جو خلیفہ بن رہا ہے، یہ خلفیت کس درجہ سے اس کو حاصل ہے، کس اعتبار سے یہ خلیفہ بن رہا ہے، کس مقام سے؟ بات آپ سمجھ رہے ہو؟ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تکلم سے خلیفہ ہے۔ صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، خلیفہ ہے لیکن حکم سے۔ اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھیں تو جو ہے نا، امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے تلفظ کیا نا حقیقت کا، اب حقیقت اس کا حکم، مجاز یوں نہیں، یہ سفر کا یہ رستہ نہیں ہے، حقیقت کا تکلم، حقیقت کا حکم، پھر مجاز کا حکم نہیں، سفر کا یہ طریقہ نہیں، یہ رستہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت سیدھا مجاز۔ یہ حقیقت کا جو حکم ہے یہ رستے میں آتا ہی نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ یہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے ہے۔ صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، پہلے حقیقت اس کا حکم، اس کے حکم سے ہم وہاں پہنچیں گے، کہاں پر؟ مجاز کی جانب۔ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ وہ فرماتے ہیں مجاز خلیفہ ہے لیکن درجہ حکم سے جا کے خلیفہ بنے گا۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں، یہیں سے تکلم سے خلیفہ بن جائے گا۔ بات ہے ہی ذہن میں، دوبارہ سمجھے دھیان سے۔ یہ جو اختلاف ہے یہ مبنی ہے ایک اور اختلاف پر، جو وہ اختلاف اصولی ہے، یعنی ایک اصل میں اختلاف ہے۔ اختلاف کیا ہے؟ اس بات میں اتفاق ہے کہ مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے، حقیقت اصل ہے، راجح ہے، اور مجاز خلیفہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہاں تک اتفاق ہے۔ لیکن یہ جو خلفیت اس کو حاصل ہوئی، یہ خلفیت کس درجہ سے اس کے لیے ثابت ہے؟ درجہ حکم سے، درجہ تکلم سے؟ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں درجہ تکلم سے، توجہ ہے؟ صاحبین فرماتے نہیں درجہ حکم سے۔ مطلب اس کا پتہ ہے کیا نکلے گا؟ مطلب یہ نکلے گا، امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، توجہ رکھنا، تمہارا تکلم درست ہو، حکم درست نہ ہو، حقیقت کا تکلم درست ہو، حکم درست نہ ہو، حکم ممکن ہی نہ ہو، تم نے مجاز کا ارادہ کیا، تکلم درست ہے نا، سیدھا مجاز۔ صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، بیچ میں جو حکم ہے حقیقت کا وہ بھی پڑتا ہے، صرف تکلم کی صحت کافی نہیں ہے بلکہ حکم کی صحت بھی ضروری ہے، حکم بھی صحیح ہو، البتہ کسی عارضہ کی وجہ سے مراد نہ ہو۔ اب ہم مجاز کی طرف چلے جائیں گے۔ اس لیے یہ مثال دی کہ اپنے سے بڑا ہے 1 سال اس کا غلام، تو اس نے اس کے بارے میں کہا کہ ہذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے، تو جو ہے عمر میں 1 سال بڑا ہے، سال ہونا ضروری نہیں ہے، 2 4 5 10 سال بڑا ہے، 1 دن بڑا ہے، ٹھیک ہے، تو کہا ہذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے، نیت کی کہ ہذا حر، تو جو ہے بولا ہذا ابنی، نیت کی ہذا حر، مجازی معنی کا ارادہ کیا۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہذا مبتدا ابنی مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ، تکلم تو درست ہے، ٹھیک ہے، تکلم درست ہے، لہذا ہذا ابنی غلام آزاد ہو جائے گا اگر نیت کرے وہ تو۔ صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہذا ابنی سے پہلے آئیں گے اس کے حکم کی جانب۔ حقیقی حکم کیا ہے کہ یہ اس کا بیٹا ہے، بیٹا کیسے ہو سکتے عمر میں بڑا؟ سمجھو بات کو، عمر میں برابر بھی بیٹا نہیں ہو سکتا، عمر میں کتنا چھوٹا ہونا چاہیے بھائی بیٹا ہونے کے لیے؟ توحید تیرے حساب سے تو 25-30 سال کم از کم کتنا ہونا چاہیے؟ 2 سال، سال 2 سال، سال 2 سال چھوٹا ہو تو بیٹا ہو سکتا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں نا؟ صحیح۔
ابھی وہ میں نے کہا تھا نا کہ اس کو شادی کا احساس حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ اپنے والد سے تقریباً کو 12-13 سال صرف چھوٹے تھے، 12 سال شاید چھوٹے تھے. تو اہل عرب کے یہاں شادیاں جلدی ہوتی تھیں اس وقت، تو اس وجہ سے توجہ رکھیں کہ اب ہادہ ابنی جب اس نے بولا تو اب حقیقی معنی ممکن نہیں، جب ممکن نہیں تو مجاز کی طرف انصراف بھی نہیں ہوگا. امام صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلام لگ جائے گی. مسئلہ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ یعنی مجاز خلیفہ ہے امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تکلم سے، لہٰذا اس کی خلفیت کے لیے صحت تکلم کافی. صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، حکم سے، لہٰذا انصراف المجاز کے لیے صحت حکم ضروری، صحت تکلم کے ساتھ صحت حکم بھی ضروری. کسی عارضہ کی وجہ سے حکم مراد نہیں ہے حقیقی، تب مجازی کی طرف ہم انصراف کرتے ہیں صاحبین کے نزدیک. بات سمجھو نہیں؟ ٹھیک ہے، مانا کریں. یہ رجوع کرتا ہے ایک اور اصل کی جانب، اور وہ اصل کیا ہے؟ اور وہ یہ کہ مجاز خلیفہ ہے حقیقت سے تکلم میں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اب امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسئلہ کیا ہوگا؟ حتیٰ کہ درست ہے استعارہ، استعارہ سے مراد وہی مجاز ہے. امام صاحب کے نزدیک اگرچہ وہ کلام نہ منعقد ہو حقیقت کے اس بات کے لیے، اس سے وہ جو گفتگو سے کی اس بات حقیقت کے لیے منعقد ہے ہی نہیں. ہادہ ابنی حقیقی معنی بن ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، جیسا کہ اس کے اپنے غلام کے لیے قول میں، غلام کون ہے اور وہ اس سے عمر میں بڑا ہے، کہا کیا یہ میرا بیٹا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو صاحبین کیا فرماتے؟ صاحبین کی بات مانا کر لے، پھر بیچ والی جو بات ہے وہ پھر بعد میں پڑھتے ہیں. اور صاحبین کے نزدیک مجاز خلیفہ حقیقت سے حکم میں. تو جو ہے جب یہ ضابطہ آپ کے ذہن میں آ گیا، امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجاز خلیفہ حقیقت سے تکلم سے، حقیقت کا تکلم سے، صاحبین کہتے ہیں حکم سے. تو جو ہے اب تکلم میں رجحان حقیقت کو ہے مجاز کو. جب اس نے کہا آدھا ابری یا کچھ بھی بولا تو تکلم میں رجحان کس کو ہے؟ منہ دیکھ رہے ہو اللہ کے بندو، حقیقت کا تکلم کیا نا. اب سارے کہیں گے جی اس نے تکلم کس کا کیا؟ حقیقت کا، مجاز کا. تو تکلم میں رجحان کس کو؟ تکلم میں رجحان حقیقت کو. امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے حقیقت اولا. سمجھو نہیں؟ اب وہ پچھلے قاعدے، پچھلے مسئلے کے ساتھ اس کو جوڑ رہے ہیں. اصل بیان ہو چکی ہے. اصل یہ ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا تکلم سے. صاحبین کے نزدیک مجاز خلیفہ حقیقت کا حقیقت کے حکم سے. سمجھے بات کو؟ یعنی صاحبین کے نزدیک ہو گئے گویا کہ 3 سٹیپ، 3 قدم. پہلا ہے تکلم حقیقت، دوسرا ہے حکم حقیقت، تیسرا ہے مجاز. اور امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بیچ کا جو سٹیپ ہے، بیچ کا جو درجہ اور قدم ہے، یہ نہیں ہے. تکلم بالحقیقت سیدھا مجاز. ٹھیک ہے، یہ تو اصل ہے. اب اس کو پچھلے مسئلے کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجاز خلیفہ ہے تکلم سے. کس سے؟ اب ہم تکلم کی بات کرتے ہیں. تکلم میں کس کو رجحان ہے؟ حقیقت کو یا مجاز کو؟ حقیقت کو. اس نے تکلم کی حقیقت کا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں تکلم جب حقیقت کا ہوا ہے تو اب حقیقت کو رجحان حاصل، فالحقیقت اولا. بات سمجھے؟ صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ صاحبین نے کہا نہیں، مجاز خلیفہ ہے حقیقت کے حکم سے. کس سے؟ تو جو ہے اب حقیقت کا حکم دیکھیں اور مجاز کا حکم دیکھیں. یہ عمومی مجاز والی بات کر رہے ہیں، ذہن میں رکھنا. تو حکم میں رجحان کس کو ہے؟ حقیقت کو، مجاز کو؟
حقیقت کو نہیں ہے اللہ کے بندو، مجاز کو ہے۔ مجاز حقیقت کو بھی شامل ہے، حقیقت اکیلا ہے تو پھر راجح کون ہوا؟ مجاز ہوا۔ تو صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حکم کے درجے پر آتے ہیں تو حکم مجاز کے حکم کو رجحان حاصل ہے، کیونکہ وہ تو حقیقت کو بھی شامل ہے، اور حقیقت وہ تو مجاز کو شامل نہیں ہے، حقیقت اکیلا ہے، مجاز اس کو بھی شامل ہے، لہٰذا حکم کے درجہ میں مجاز کو رجحان حاصل ہے، لہٰذا ہم کہتے ہیں فل مجاز اولا۔ بات سمجھے نہیں؟ یہ عمومی مجاز والی بات کریں۔ اگر مجاز متعارف والی بات کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ درجہ حکم پہ آؤ، یہ حقیقت کو حکم ہے، یہ مجاز کو حکم ہے۔ حقیقت کو حکم کیا ہے؟ وہ زیادہ معروف نہیں ہے، مجاز کو حکم زیادہ معروف ہے، معروف ہونے کی وجہ سے اس کو رجحان حاصل ہے۔ بات سمجھے نہیں؟ ایک بار پھر سمجھے دھیان سے، اصل ایک بار پھر میں دہراتا ہوں، اس کے بعد اس اصل پر اس مسئلہ کی تفریح انہوں نے کیسے ذکر فرمائی وہ بتاتا ہوں۔ اصل یہ کہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجاز خلیفہ حقیقت کا تکلم سے، صاحبین کے نزدیک مجاز خلیفہ حقیقت کا حکم سے۔ یہ تو ہو گیا ضابطہ، یہ تو ہو گئی اصل۔ اب اس اصل پہ متفرع ہے مسئلہ، وہ یہ کہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے مجاز خلیفہ، ٹھیک ہے، تکلم سے درست ہے۔ امام صاحب فرماتے تکلم میں رجحان دیکھو کس کو ہے، حقیقت کو مجاز کو؟ صاف بات ہے حقیقت کو، مجاز اس نے بولا ہی نہیں ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ اس نے اگر مجاز بولا ہوتا نا تو پھر مجاز کے لیے وہ حقیقت ہوتا، اس نے تلفظ کیا حقیقت کا، تکلم کیا حقیقت کا، تو رجحان حقیقت کو حاصل، تکلم میں رجحان حقیقت کو حاصل، لہذا الحقیقت اولا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ صاحبین کہتے ہیں بھئی تکلم کی تو بات ہی نہیں ہے، تکلم تو حقیقت کا ہی ہے، مسئلہ ہے ہم دیکھیں گے حکم کا، وہ خلیفہ ہے حکم میں آ کے، درجہ حکم میں آ کے۔ اب حکم کے درجے میں رجحان کس کو حاصل ہے؟ حقیقت کو دیکھتے ہیں تو وہ اکیلی ہے، مجاز کو دیکھتے ہیں تو اس نے اس کو بھی ساتھ لیا ہوا ہے، تو رجحان تو مجاز کو ہے درجہ حکم میں۔ یہ عمومی مجاز والی تقریر۔ مجاز متعارف والی تقریر کیسے؟ بھئی حقیقت کو دیکھیں، حقیقی معنی تو ہے معروف نہیں ہے، مجاز معروف ہے، جب مجاز معروف ہے تو لہٰذا مجاز کو درجہ حکم میں غلبہ حاصل ہے، وہ مراد ہوگا، اس کو اولویت حاصل ہے، اس کو ہم ترجیح دیں گے۔ بات سمجھے نہیں؟ مسئلہ سمجھے ہو کاظم؟ ہاں سمجھ آ رہی ہے نا؟ صحیح ہے۔ وہ نہیں لے کے آیا تو اس کو چھوٹے کو، کیا نام تھا اس کا؟ نوشاد، مانا کرے۔ پس اعتبار کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے تکلم میں رجحان کا، اور تکلم میں رجحان صاف سی بات ہے وہ حقیقت کو حاصل ہے، تو ہو گئی حقیقت اولا، ٹھیک ہے۔ اور حکم میں یہ صاحبین کی بات اب ہو رہی، حکم میں مجاز کو رجحان ہے، حکم میں مجاز کو کیسے رجحان ہے بھائی؟ بس اس کے مشتمل ہونے کے حقیقت کے حکم پر، یہ عمومی مجاز والی تقریر ہے، بات سمجھو، مجاز متعارف والی نہیں، کیونکہ مصنف نے تو بیان ہی عمومی مجاز کی ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہو گیا مجاز اولا، ٹھیک۔